اس ویڈیو میں ہم یہ دیکھیں گے کہ پوزیشن کے بدلنے کو وقت کے ساتھ مختلف طریقوں سے کیسے ظاہر کیا جا سکتا ہے۔ تو سب سے بنیادی طریقوں میں سے ایک ٹیبل کے ذریعے ہے۔ مثال کے طور پر یہاں بائیں عمودی حصے میں وقت ہے، ہو سکتا ہے یہ سیکنڈز میں ہو، اور دائیں عمودی حصے میں پوزیشن ہے اور یہ اکائی میں دی گئی ہے۔ فرض کریں یہ میٹرز میں ہے تو وقت 0 پر ہم 3 پر ہیں۔ 1 سیکنڈ کے بعد ہم اب بھی 3 پر ہیں۔ اب 2 سیکنڈز کے بعد ہم -1 پر ہیں، پھر 3 سیکنڈز کے بعد ہم 0 پر ہیں، 4 سیکنڈز کے بعد بھی ہم 0 پر ہیں، 5 سیکنڈز کے بعد ہم 2 پر ہیں، شاید 2 میٹرز پر۔ اب یہ کچھ حد تک فائدہ مند ہے، لیکن اسے سمجھنا تھوڑا مشکل ہے اور یہ بھی نہیں بتاتا کہ ان لمحات کے درمیان کیا ہو رہا ہے۔ کیا وقت آدھے سیکنڈ پر ہم نے بالکل حرکت نہیں کی؟ کیا ہماری پوزیشن بالکل نہیں بدلی یا بدلی اور پھر 1 سیکنڈ کے بعد واپس وہیں آ گئی جہاں شروع میں تھی؟ ہمیں نہیں پتا جب ہم اس طرح کے ٹیبل کو دیکھتے ہیں۔ لیکن ایک اور طریقہ یہ ہو سکتا ہے کہ ہم اینیمیشن کا استعمال کریں۔ مثال کے طور پر فرض کریں ہمارے پاس نمبر لائن ہے اور فرض کریں جو چیز حرکت کر رہی ہے وہ ایک لیمو ہے۔ تو وقت 0 پر یہ پوزیشن 3 پر شروع ہوتی ہے، تو یہ ابھی وہیں ہے، اور دیکھتے ہیں کہ کیا ہم اسے اینیمیٹ کر سکتے ہیں۔ ہم بس 5 سیکنڈز گننے کی کوشش کریں گے اور لیمو کو اسی حساب سے حرکت دیں گے جیسا کہ ہم پوزیشن ٹائم ٹیبل یا ٹائم پوزیشن ٹیبل میں دیکھ رہے ہیں۔ 0 1 2 3 4 5۔ تو یہ کچھ حد تک فائدہ مند تھا، لیکن شاید اس سے بھی زیادہ فائدہ مند یہ ہوگا کہ ہم اسے کسی طرح گراف کر لیں تاکہ ہمیں بار بار اینیمیشن نہ دیکھنی پڑے اور ہم صرف اپنی آنکھوں سے دیکھ سکیں کہ وقت کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ تو اس کے لیے ہم وہ بنا سکتے ہیں جسے پوزیشن وقت گراف کہا جاتا ہے۔ عام طور پر وقت آپ کے افقی محور پر ہوتا ہے اور پوزیشن آپ کے عمودی محور پر۔ تو آئیے اس کے بارے میں تھوڑا سوچتے ہیں۔ تو وقت برابر ہے 0 پر ہماری پوزیشن 3 پر ہے، تو وقت 0 پر ہماری پوزیشن 3 پر ہے، اور پھر وقت 1 پر ہم دوبارہ 3 پر ہیں۔ وقت 2 پر ہم -1 پر ہیں، وقت 2 پر ہماری پوزیشن -1 ہے۔ وقت 3 پر ہماری پوزیشن 0 ہے، تو ہماری پوزیشن 0 ہے۔ یاد رکھیں اگرچہ ہم دائیں کے بارے میں سوچ رہے ہیں، یہاں پوزیشن اوپر اور نیچے ہے، تو یہاں ہماری پوزیشن 0 ہے وقت 3 پر، اور پھر وقت 4 پر ہماری پوزیشن اب بھی 0 ہے، اور پھر وقت 5 پر ہماری پوزیشن 2 پر ہے۔ ہماری پوزیشن 2 پر ہے، تو پہلے سیکنڈ میں ہماری پوزیشن میں کوئی تبدیلی نہیں آئی، یا کم از کم جب ہم نے لیمو کو اینیمیٹ کیا تو ہم نے یہی فرض کیا تھا۔ اور پھر جیسے ہی ہم پہلے سیکنڈ سے دوسرے سیکنڈ کی طرف گئے، ہماری پوزیشن 3 سے -1 پر گئی، 3 سے -1 پر، اور اگر ہم یہ کانسٹنٹ ریٹ پر کریں تو ہمارے پاس ایک لائن ہوگی جو کچھ اس طرح نظر آئے گی۔ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ یہ سیدھی لائن ہو، اور پھر وقت 2 سے 3 تک ہم پوزیشن -1 سے 0 پر جاتے ہیں، -1 سے 0 پر۔ یہاں یہ -1 سے 0 پر جا رہا ہوتا، یعنی ایک دائیں کی طرف حرکت کرنا، لیکن یہاں چونکہ ہم اپنی پوزیشن عمودی محور پر بنا رہے ہیں تو ایسا لگتا ہے جیسے ہم اوپر گئے، لیکن اصل میں یہ صرف پوزیشن -1 سے پوزیشن 0 پر جانا ہے وقت 2 سیکنڈ سے 3 سیکنڈ تک۔ اب 3 سے 4 تک کم از کم جس طرح ہم نے دکھایا ہماری پوزیشن میں کوئی تبدیلی نہیں آتی، اور پھر وقت 4 سے 5 تک ہماری پوزیشن 0 سے 2 پر جاتی ہے، 0 سے 2 پر، اور جو ہم نے یہاں بنایا ہے اسے پوزیشن وقت گراف کہتے ہیں۔ اور اس سے بغیر اینیمیشن کے آپ فوراً سمجھ سکتے ہیں کہ چیز کی پوزیشن وقت کے ساتھ کیسے بدلی ہے۔ تو آئیے اینیمیشن ایک بار پھر کرتے ہیں اور بس کوشش کریں کہ پوزیشن وقت گراف پر ساتھ ساتھ دیکھیں، اور شاید ہم اسے تھوڑا آہستہ کر دیں۔ تو پہلے سیکنڈ میں ہم بالکل ساکن رہیں گے، تو ہم بس 1 مسیسپی گن سکتے ہیں۔
اور پھر ہماری پوزیشن اگلی سیکنڈ میں -1 پر چلی جاتی ہے، تو پھر ہم مسسپی پر جائیں گے، اور پھر ہم 3 مسسپی، 4 مسسپی اور پھر 5 مسسپی پر جائیں گے۔ لیکن امید ہے کہ آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ یہ بس ایک طریقہ ہے فوراً دیکھنے کا کہ کیا ہو رہا ہے۔